ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وعمل صالحا اور خود بھی صالح اعمال کرے وقال اننی من المسلمین اور کہے کہ میں مسلموں میں سے ہوں. انسان جتنی بھی گفتگو رکھتا ہے جو بھی الفاظ کی ادائیگی اپنی زبان سے کرتا ہے اللہ عز و جل کے نزدیک خوبصورت ترین گفتگو وہ ہے جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہ کسی انسان سے کرتا ہے. اور دعوت الی اللہ اللہ کی طرف بلانا اس قدر اہم ہے ایک مسلم و مومن کی زندگی میں صرف اس چیز سے ہم اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اللہ عز و جل نے دین اسلام پر گزاری ہوئی پوری زندگی کو دعوت الی اللہ کا نام دیا ہے. ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے یہ میرا راستہ ہے. وہاں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے تم زندگی گزارنا. یہاں فرمایا قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میرا بھی طرز زندگی یہی ہے، طریقہ زندگی میرا بھی یہی ہے، اور جو بھی لوگ میری پیروی کرنے والے ہیں ان کا بھی طریقہ زندگی یہی ہے. اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، تم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے انسانوں کے سامنے.
کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ انسانوں کو اگر پہچان ہو جائے اللہ کی عظمت کی، اس کی کبریائی اور بڑائی کی، تو پھر وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے، کسی غیر اللہ سے مدد نہ مانگے۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں واحد مشن یہی سونپا تھا، دعوت اللہ کا، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ ہر نبی جو آیا اپنی امت کے لیے اللہ کا پیغامبر بن کر اس نے یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان کا زندگی کا مشن ہی یہی تھا، انہوں نے شب و روز یہی کچھ کیا۔ نوح علیہ السلام اللہ عز و جل نے ان کے قول کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، دن رات ایک کر کے دعوت اللہ کا کام کیا ہے۔ زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، دعوت اللہ۔ گھر میں ہے تو بیوی بچوں کو دعوت اللہ، آفس میں ہے تو کولیگز کو دعوت اللہ، بازار میں ہے تو بازار میں چلنے پھرنے والے انسانوں کو دعوت اللہ، رشتہ داروں میں ہے تو وہاں دعوت اللہ، ہر جگہ پر دعوت اللہ ہے، کیونکہ انسان جہاں بھی بستے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن مجید میں یہی حکم فرمایا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ ڈٹے رہیے اس مشن پر۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ یقیناً ان انسانوں کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ یقیناً صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ ایک شخص بینا ہے، دیکھ رہا ہے، دوسرا نابینا ہے، وہ جہنم کے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل نے بصیرت عطا کی ہے، اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیا دیکھنے والا یا هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کے دلوں کو اللہ نے توحید سے منور کر دیا ہے، ایمان و اسلام کی روشنی سے منور کر دیا ہے، وہ بینا ہیں، اور جو شرک و کفر میں مبتلا ہیں وہ نابینے ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ انہیں غلط راستے پر ڈرائیو کر کے لے جا رہا ہے، گڑھے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں تو اللہ عز و جل نے نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت نصیب فرمائی، اس نے ہمیں ہندو سکھ عیسائی
عیسائی یہودی کسی غیر مذہب لادین کے گھر پیدا نہیں کر دیا، ہم نے اس نعمت اسلام کی قدر نہیں کی، اللہ کے کلام کی، اس کے پیغام کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بزرگ کی بزرگی، اللہ مجید ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اس کی بزرگی اور بڑائی تب ہم مانیں اگر ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہوں۔ جس بزرگ کا ہم حکم نہیں مانتے اس کی بزرگی کو ہم نے کہاں مانا؟ ہم جس کی بات مان رہے ہیں ہم نے تو اس کو بڑا مانا ہے۔ اللہ اکبر کی جو صدائیں سینکڑے مرتبہ ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، ہم اپنی زبان سے نماز میں، نمازوں کے بعد کے اذکار میں، سونے سے پہلے، عیدین میں، ذوالحج کے 13 دنوں میں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، کہاں کہاں سینکڑوں مرتبہ اس سبق کو دہراتے اور یاد کرتے ہیں، لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سبق ہمیں تو خوب ازبر ہو گیا ہے، یہ سبق ہمیں دوسرے انسانوں کو بھی پڑھانا اور سکھانا اور بتانا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے جو ہمارے پڑوسی بتوں کی پجاری ہیں۔ دنیا کے اندر 1.5-2 ارب انسان ایسے بستے ہیں جو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں، ان تک کس نے اللہ کی بڑائی کا پیغام پہنچانا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا کہ حجت تمام ہو۔ جو اللہ عز و جل کا ایک قانون ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ انسانوں کے لیے رسول کے آ جانے کے بعد کوئی حجت اور عذر باقی نہ رہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کیا اور ہر دھمکی دکھائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کام کو بہت بخوبی انجام دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو گواہ کر کے پوچھا، تم بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ هل بلغت؟ تو سب نے کہا قد بلغت وأديت ونصحت، یقیناً آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے۔ جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور فرمایا تھا اللہ نے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف دین نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، اس پہ پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے تبلیغ نہیں کی، تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیا، بلغت، یقیناً آپ نے پہنچا دیا۔ سب صحابہ نے گواہی دی، وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ نے خیر خواہی کی۔ ایک نابینا جو ہے وہ گڑھے میں گرنے والا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، ملنے والا ہے، ہماری بستی میں بستے ہیں کروڑوں لوگ، کیا سب توحید پر عمل پیرا ہے؟ کیا سب خالص اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اکثریت جو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حق کیا ہے۔ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ، حق کا انہیں علم ہی نہیں ہے تو وہ اعراض میں ہیں۔ انہیں کس نے علم دینا ہے، کس نے پہنچانا ہے، کس نے جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کندھوں پر ڈال دی، ہر مسلم و مومن کے کندھے پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی
یہاں موجود ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا جو بھی موجود ہیں وہ یہاں پر غیر موجود لوگوں کو اس پیغام کو پہنچا دیں، حکم دیا۔ اور صحیح بخاری کی مشہور حدیث مبارکہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے دین کی تبلیغ کر دینا، اگرچہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو اس کی تبلیغ کرنا حکم ہے، حکم فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت کیوں ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو انسانوں کو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ڈیوٹی اللہ عز و جل نے ہر مسلم و مومن کی لگائی ہے، یہ کام اگر ہم کریں گے تو ہم بہترین امت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہترین امت ہے، انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ کسی ملک، علاقے، نسل، رنگ کی کوئی قید نہیں ہے، اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام شب و روز دعوت اللہ میں بتا کر گئے، اب وہ ذمہ داری ہمارے قدموں پر ڈال دی گئی ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے ہم داعی ہیں، مدعی بھی ہیں۔ تو یہ وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے
सारी जिंदगी अमल किया, दावत इल्लाह का कभी छोड़ा ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को जरा देखिए शुरू से आखिर तक। जब अल्लाह ने फरमाया कुम फअंज़िर, उसके बाद आप खड़े हो गए, तबलीग के लिए निकल पड़े, जा रहे हैं कभी किसी बस्ती में, कभी किसी बाजार में, कभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया है। दावत के जितने पहलू हैं, दावत अल्लाह के जितने पहलू हैं, उन सब पर अमल किया। इस सुन्नत को हम क्यों ना अपनाएं जिसका हुक्म की है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर आपको भेजा है। सरापा दाई हैं, अपॉइंट ही इसलिए हुए हैं कि दाई बन जाए अल्लाह के हुक्म से, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, उसके हुक्म से, वसिराजम मुनीरा, और आप एक ऐसे सूरज हैं जो रोशनी करने वाला है। क्योंकि दीन इस्लाम नूर है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दीन इस्लाम के जरिए से इंसानों को ज़ुल्मत तारीकी से निकाल कर, गुमराही की तारीकी से निकाल कर हिदायत के नूर की तरफ ले आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूरज है, तो उस नूर से, उस रोशनी से हम जो है थोड़ी सी रोशनी लेकर, जितनी हमारी ताकत और हमारा इल्म है, हम भी दिए जला सकते हैं दावत इल्लाह के, तबलीग के। हम भी जो नाबीना है उनकी रहनुमाई के लिए छोटे छोटे दिए अगर अपने हिस्से के जला दें तो अंधेरा इंशाअल्लाह ताला कुछ तो कम पड़ेगा। ये जो सुन्नत है, सूरज बन जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम सूरज तो नहीं, कतई नहीं बन सकते, लेकिन एक चराग और दिया तो बन सकते हैं। इस सुन्नत को भी हम अपनाएंगे। और फिर एक और हमारा दावा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं, किसी और के नहीं हैं, अल्लाह ही के हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। कहीं भाग नहीं सकते, कहीं छुप नहीं सकते। जहां भी होगे मौत तुम्हें आम दबोचेगी और तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना होगा। वो तुम्हारे सारे अमाल की तुम्हें खबर देगा। तो ये तो दावा है कि हम अल्लाह ही के हैं, हमारी जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए है, हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ है। क्या हकीकत में ऐसा है? हम जरा देखें, हमारे मिनट्स, हमारे घंटे, हमारे दिन, हमारे महीने और हमारे साल किस काम के लिए सर्फ हो रहे हैं। उसमें से कितने मिनट्स हमने दावत अल्लाह में बिताए हैं इस बड़ी ड्यूटी के लिए। दुनिया में 7 अरब से ज्यादा इंसान बसते हैं, उनमें से 1 अरब 80 करोड़ तकरीबन कलमा पढ़ने वाले हैं। 5 अरब इंसान ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते ही नहीं हैं। उन तक दावत, अल्लाह के पैगाम की दावत, अल्लाह की बड़ाई का इजहार किसने करना है? ये सारी जिम्मेदारी हमने डॉक्टर नासिर भाई को सौंप दी। हमें कुछ नहीं करना है, हम तो जन्नत के ठेकेदार बन गए हैं कि जन्नत में बस हम जाएंगे और करते कुछ भी नहीं है। तो देखिए कितने मिनट से कितने घंटे हम दे रहे हैं
جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی. صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم کی زندگیاں بدل گئی جب وہ سمجھ گئے اس مشن کو. ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی صبح بدل گئی، ان کی شامیں بدل گئی، ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئی. انہیں زندگی سے زیادہ موت یعنی کہ شہادت محبوب ہو گئی. زندگی سے زیادہ موت شہادت محبوب ہو گئی. یہ تبدیلی ان میں آئی. اور ہم کس مرض میں مبتلا ہیں؟ مسند احمد اور ابو داؤد کی وہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری اقوام تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کیا ہم بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے لیکن تم میں وہن آ جائے گا. عرض کیا اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. دنیا سے محبت میں یہ جو بیڑیاں ہیں ہمارے پیروں میں پڑ گئی ہیں. بس نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور چند دوسرے اعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں. ہم اپنی ڈیوٹی سے عہدہ برآمد ہو گئے ہیں. بہت بڑا مشن ہے دعوت اللہ کا. تمام اقوام عالم کو دعوت دینا ہے. اس میں دو سب سے بڑے ہمارے حریف ہیں اہل کتاب عیسائی اور یہودی. وہ سب سے پہلے ہمارے حریف ہیں. اسی لیے اللہ عز و جل نے ان دونوں حریفوں کو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ڈسکس کیا اور ان کی جو کارکردگی رہی وہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھی. ان کو اللہ نے دنیا کی سیادت اور امامت جو ہے عطا کی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، کتاب اللہ کو پس پشت پھینک دیا. اس اپنے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا. كأنهم لا يعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم بھی یہی کر چکے ہیں. کون پڑھتا ہے کتاب اللہ کو؟ کون پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو؟ سلیبس کی کتابیں کتنی پرنٹ ہو رہی ہیں، کتنی پڑھائی یاد کرائی جا رہی ہیں، کتنے ٹیسٹ اور ٹیوشنیں اکیڈمیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، کتنے امتحانات اور کتنے مارکس جو ہیں وہ اچھے سے اچھے گین کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں. 24 گھنٹے صبح فجر کے بعد سے لے کر رات دیر تک بچے اسی کام میں لگے رہتے ہیں. نہیں پڑھتے تو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، اللہ کے پیغام کو نہیں پڑھتے. جب خود نہیں پڑھتے تو کسی کو کیا بتائیں گے؟ اس لیے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اللہ کی دعوت دے، اللہ کے دین کی دعوت دے. اپنا نظریہ نہ پھیلائے، اپنا خود ساختہ عقیدہ اور نظریہ اس کی تبلیغ نہ کرے، کسی شخصیت کی تبلیغ نہ کرے، کسی مذہب کی تبلیغ نہ کرے. صرف اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بات کی طرف، اللہ کے حکم کی تبلیغ کرے. وعمل صالحا، خود پہ عمل نہ ہو. خود پہ عمل ہوگا تو تبلیغ اثر نہیں کرے گی. خود بھی نیک عمل کرتا ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ تم خود عمل میں نہیں لاتے ہو. وقال اننی من المسلمین، اور اعلان کرے کہ میں مسلمون میں سے. یہ جو اللہ عز و جل کے قرآن مجید میں بار بار الفاظ آ رہے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا اہل الکتاب، یہ تو اب الفاظ خاموش ہیں. پاکستان میں تو مجھے خاموش ہی نظر آ رہا ہے. کراچی میں تو یہ الفاظ خاموش ہیں. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے گیدرنگ کی ہو، عیسائیوں کو اکٹھا کیا ہو؟
पारसियों को इकट्ठा किया हो, हिंदुओं सिखों को किसी ने पाकिस्तान में इकट्ठा किया हो कि अल्लाह ने तुम्हें यह पैगाम भेजा है। कुरान मजीद जो है वो तमाम इंसानियत के लिए, तमाम अक़वाम आलम के लिए, इस पूरी कायनात में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल-आलमीन नज़ीरा। बबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को फुरक़ान को नाज़िल किया। हक़ व बातिल में फ़र्क कर देती है, ये बिल्कुल निखार देती है हक़ व बातिल के मुक़ाबले में, इसलिए तमाम अक़वाम आलम के लिए डराने वाली बन जाती है। मेरी तरफ ये कुरान नाज़िल किया गया है ताकि मैं इसके जरिए से तुम्हें डराऊं और उन लोगों को भी मैं डराऊं जिन्हें ये कुरान पहुंच जाए। हम तो पहुंचा ही नहीं रहे, हमें जिम्मेदारी दी गई है। या अहलुल किताब या अहलुल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐ अहले किताब आओ एक बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करें। वला नुश्रिक बिही शैआ, उसके साथ जरा सा भी शिरक न करें। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, हम में से बात को अल्लाह के अलावा रब न बनाएं। फ़इन तवल्लव, अगर वो इनकार करते इस बात के, फ़क़ूलू इशहदू, तुम कह दो ना, हुक्म है तुम गवाह रहो, बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम मुस्लिम हैं। गवाही तब होगी ना जब हम इमाम हुज्जत करेंगे, अहले किताब को हम इकट्ठा करें, उनको तौहीद की दावत दें, ईसाई और यहूदियों को इकट्ठा करें। उसके बाद फिर मुशरिकीन हैं, बेदीन हैं, साबी हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा करें और अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएं। ये ड्यूटी है, ये फरीज़ा है, वरना तो इस्लाम जामिद है। इस्लाम तो फिर जामिद दीन है, सिर्फ नमाज पढ़ ली, रोज़े रख लिए और बस चल नेकी का काम कर लिया, दीन खत्म। इस्लाम फिर आफाकी और आलमगीर कैसे है? इस्लाम फिर जिंदगी के तमाम ज़ाब्तों को किस तरह से हावी है? इस्लाम फिर मईशत और सियासत और तिजारत को किस तरह से हावी है? जब उसके लिए कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई मेहनत ही नहीं हो रही, तो ये दावा कि हम मुस्लिम हैं, अल्लाह ही के हैं, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए है, बिल्लाह इसमें वक्त निकालिए। कितने मिनट हम दे रहे हैं, कितने घंटे हम लगा रहे हैं इस ड्यूटी के लिए, इस पर सोचिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यही करनी है तो ये हमारे आपस के छोटे छोटे मसले मसाइल, झगड़े, नाराज़गियाँ खत्म हो जाएंगी। मिशन बहुत बड़ा है, उस बड़े मिशन के हुसूल के लिए छोटे छोटे मामला जो है वो कुर्बान कर दीजिए। लोगों को दीन इस्लाम की दावत दीजिए, दीन इस्लाम की खालिस दीन की कानूनी जिंदगी जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के सामने पेश हों तो अल्लाह खुश हो जाए और हम पर अपनी रहमत फरमा दे। क़ालू मअज़रतन इला रब्बिकुम, उन्होंने कहा ना यहूदियों की बस्ती में जो हफ्ते को मछलियाँ पकड़ा करते थे, तुम क्यों तकलीफ करते हो इनको? उन्होंने कहा क़ालू मअज़रतन इला रब्बिकुम वलअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हम तुम्हारे रब के यहाँ उज़र पेश कर सकें। वलअल्लहुम यत्तक़ून, और हो सकता है कि ये तक़वे का रास्ता अख्तियार कर लें, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, हम अल्लाह के सामने उज़र पेश कर सकें कि अल्लाह हमने अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश की। हम 20 घंटे दुनिया के लिए लगा सकते हैं, तो इतनी ताकत दे रखते हैं 1-2 घंटे अल्लाह के दीन की दावत के लिए लगाए। साल हर साल हमने दुनिया के लिए लगाए, चंद महीने अल्लाह के दीन के लिए नहीं लगा सकते, बल्कि ये तो रोज का, मामूल का, सारी जिंदगी का 24 घंटे का मिशन है, हर जगह जारी रहना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा आपका रास्ता यही है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह, या रसूल कह दीजिए मेरा यही रास्ता है कि मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ। अना व मन इत्तबअनी अला बसीरतिन, अना व मन इत्तबअनी, बसीरत की बुनियाद पर मैं भी और जो मेरे पैरोकार हैं वो भी यही रास्ता इख्तियार करते हैं, उनका भी तर्ज ज़िंदगी यही है कि अल्लाह की दावत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही, हुक्म भी यही, अल्लाह का हुक्म भी यही। तो हम इसमें सुस्ती और गफलत और काहली को ख़त्म करें और इस मिशन को लेकर खड़े हो जाएं। जो नबीना इंसान हैं उनको जहन्नम के कड़े ज़िंदगी से बचाएं। इससे बड़ी कोई नेकी नहीं कि आप जो हैं वो किसी शख्स की हिदायत का ज़रिया बन गए। सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया ऐ अली
اگر یقیناً اگر تمہارے ذریعے سے اللہ عز و جل ایک شخص کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، ہدایت دے دے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کی ایسی سواری ہے جیسے ہمارے ہاں کی آج کی آپ لینڈ کروزر V8 وغیرہ جو مہنگی ترین گاڑیاں وہ ہے۔ تو ان تمام دولتوں سے، ان تمام مشغولیات سے جو ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، بہت قیمتی ایک سرمایہ، ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا اگر ایک شخص بھی ہماری طرف سے ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔